میں اتنے کمزور کیوں ہیں جب دین کی بات آتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ضروری مسئلہ۔ ابھی جمعہ کے دن میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا، اور یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہماری قوم میں فرق نہیں آیا، ہماری قوم میں فرق پیدا نہیں ہوا۔ تفصیل سے میں نے بتایا تھا جمعہ کے دن، پھر بھی ہماری قوم نے اس کو مانا نہیں، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ آج کی تقریر میں پروف دیکھ کر بات کروں، پروف دیا جائے آپ کو کہ آپ کتنے غلط ہیں۔ میں نے جمعہ کے دن ایک مسئلہ بتایا تھا، میری ماں اور بہنیں آپ مجھے دیکھ رہی ہے نا، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ دیکھ رہی ہیں، دھیان سے میری اس بات کو سننا۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو ریکارڈنگ بھی کرنا، پھر یہ مت بولنا کہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا ہم نے یہ سنا، غلط مت ثابت کرنا، آپ دھیان سے سننا۔ اب جو میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں میری ماں اور بہنوں آپ دھیان سے سنو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے جام نگر شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے جام نگر شہر میں، سوراشٹر کے اندر ایک بہت غلط چیز ہو رہی ہے، اس کو نکالو۔ اور وہ نکالنے والی غلط چیز کیا تھی معلوم؟ ایک کتاب آتی ہے جس کا نام زاد الآخرت، 10 مجالس اور جنگ نامہ، یہ کتاب دکھ رہی ہے آپ کو؟ میں ساتھ لے کر آیا ہوں، کسی کو یہ نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کتاب، اب یہ کتاب جو ہے نا، شام کو 4 بجے عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، رات کو بھی یا جنگ نامہ، یہ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ان کا جنگ نامہ اس چیز کا چل رہا ہے، عورتوں کا۔ اب اس میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ میں اس کتاب کو پڑھنے کی ممانعت اور منع کیوں کر رہا تھا۔ میں نہیں، ہندوستان کا ہر سنی صحیح عقیدہ مسلمان عالم منع کرے گا، صحیح عالم ہوگا وہ منع کرے گا، گارنٹی۔ ہماری دوست بیٹھے ہوئے یہ بھی پڑھے لکھے، ان سے بھی پوچھے، یہ بھی منع کریں گے، منع کریں گے۔ یہ لوگ کیوں منع کریں گے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر امام حسین کو بیچارہ، لاچار، مجبور ایسا ثابت کیا ہے۔ آپ مانتے ہو امام حسین بیچارے تھے؟ آپ مانتے ہو امام حسین لاچار تھے؟ اس میں لکھا گیا ہے لب حسین پانی کے لیے ترس رہی تھی۔ میں نے کہا نادان، ذرا سوچ کر لکھتا، لب حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے، پانی ترسا تھا لب حسین کے لیے۔ لیکن اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اب میں آپ کو پروف دے رہا ہوں، دھیان سے دیکھنا آپ لوگ۔ اور میں اس کتاب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ میری بہنوں کا دل ٹوٹ گیا کہ مولانا صاحب نے ہم کو مجلس پڑھنے سے منع کیا۔ میں نے کہا نہیں بہن، میری جتنی بہنیں سن رہی ہیں دل کے کانوں سے سننا، اگر میں آپ سے بڑا ہوں تو بڑا بھائی سمجھ کر سنیں، چھوٹا ہوں تو چھوٹا بھائی سمجھ کر، لیکن دل سے سنیں۔ میں نے آپ کو پڑھائی کرنے سے منع نہیں کیا، آپ کریں، خوشی کی بات ہے یار، ہماری بہنیں ایک ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں گی، کچھ اچھے کام کریں گی، اچھی بات ہے، مولا حسین کے نام پر ذکر کرے گی، اس سے آپ کو منع نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ کتاب مت پڑھو، یہ منع کیا میں نے، اس کتاب کو مت پڑھو۔ اب اس کتاب میں ہے کیا، ذرا وہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ اب اس کتاب میں واقعات تو نہیں ہے، اور اس کتاب کو یہاں لا کر مجھے آپ کے سامنے پروف کرنے کی میری نیت ایک ہی ہے کہ جب میں نے اس کتاب کے بارے میں بولا نا، تو کچھ میری ایسی بہنیں جو خوب پڑھی لکھی نہیں تھی، انہوں نے کیا بولا معلوم؟ اتنے سال سے یہاں پہ تقریر ہوتی ہے، کوئی عالم نہیں بولا، ہمارے مولانا کیوں بولے؟ اتنے سالوں سے تقریر ہوتی ہے، کوئی عالم نہیں بولا، یہ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا بہن، جو باہر سے عالم آتے ہیں نا، وہ ہماری سر اور آنکھوں کے تاج ہے۔ کیا ہے؟ ہماری سر اور آنکھوں کے تاج ہے، لیکن باہر سے آئے ہوئے عالم کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس علاقے میں، اس شہر میں کیا چل رہا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کو پوچھوں جا احمد آباد جمال پور کے اندر، وہاں سے اچھا پینٹر تلاش کر کے آپ کہو گے یار کیسی بات کر، تو میں جام نگر میں رہتا ہوں، یہاں کا پوچھو تو پینٹر بتاؤ اچھا کون ہے، احمد آباد میں کون ہے مجھے کیا معلوم، اب یہی بولو گے نا۔ تو باہر سے آئے ہوئے عالم کو پتہ نہیں ہوتا یہاں کا ماحول کیا ہے، یہاں کتنی جہالت ہے۔ تو دیکھو میں پروف دے رہا ہوں کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ اس کے اندر ایک شعر ہے، میں نے صرف 2-3 شعر سے نکالے، باقی پوری کتاب کھچڑا ہے۔ کیا ہے؟ کھچڑا۔ ایک شعر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے
اور یہ پوری کتاب واقعہ سے نے اس طرح اشعار سے بھری ہوئی ہے، دکھ رہی ہے؟ دیکھو میری بہن، دوسری کتاب تو نہیں نا، یہی ہے نا۔ اب اس میں ایک شعر ہے، شعر کیا ہے بنوں کہ جوڑا بیا کا خون سے رنگوا ہے، جوڑا بیا کا خون سے رنگا ہے، پھر آگے لکھا ہے دمے شمشیر سے مہندی چھڑا دے۔ اب یہاں کی مراد کیا ہے معلوم؟ کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کے ہاتھوں میں مہندی تھی، کربلا کے میدان میں حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے، ان کے ہاتھ میں مہندی تھی، جن کا نکاح امام حسین کی بیٹی کے ساتھ ہونا تھا۔ ارے جس نبی کی شریعت میں مہندی مردوں کو لگانا حرام ہے، جس نبی کی شریعت میں سونا مردوں کو پہننا حرام ہے، جس نبی کی شریعت میں ریشم مردوں کو پہننا حرام ہے، ابے اس نبی کی اولاد ہاتھ میں مہندی لگائے گی؟ لگا سکتی ہے کیا؟ ارے کربلا میں حضرت امام علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اس دور کے اندر اپڈیٹ زمانے میں بھی اگر کسی بھی برانڈیڈ کمپنی کی مہندی کو بنانا ہو تو پانی چاہیے۔ کربلا میں کون سی مہندی تھی جو بغیر پانی کے جم گئی تھی؟ پانی کہاں سے آیا تھا؟ مہندی بنائی تو ہوگی نا، مہندی بنائی تو ہوگی نا حضرت امام قاسم کے لیے۔ پانی کہاں سے آیا تھا؟ کدھر سے لائے تھے؟ امام علی اصغر امام حسین اٹھا کر گئے تھے، پانی دے دو میرے لال کے لیے، اس نے تمہارا کیا گناہ کیا ہے، میرے لال کو بخش دو۔ آپ جب یہ جملے بول رہے تھے، یزیدیوں نے پانی تو نہ دیا، 2 منہ والا تیر اس بچے اور حضرت امام علی اصغر کے گلے پر چھوڑ دیا۔ پانی نہیں تھا، پانی ہوتا تو مولا حسین اپنے ننھے لال کی جہاں کی بازی لگانے جاتے نہیں نا۔ تو یار جس محبوب کی شریعت میں مردوں کو یہ کان میں بالیاں پہننا، آدھے ادھورے بال کٹانا، یہ سب حرام ہے، ان کے لال امام قاسم مہندی لگاتے۔ دے رہا ہے آپ کا دل اجازت؟ آپ کا دل گواہی دے رہا ہے تو بول دو بھائی، میں کہوں گا کہ ہاں بھائی اس کا ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس پروف ہے تو بولو، کل انشاءاللہ بولوں گا مہندی لگا کے آؤ۔ مہندی حضرت قاسم نے لگائی تھی؟ نہیں نا۔ آپ مانتے ہو میری بہنیں، آپ مانتی ہو؟ اگر مانتی ہو تو اس کتاب کو مت پڑھنا، اس میں تو جائز ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مہندی لگائی ہوئی تھی، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کو آپ زاد الاخرہ اور اس کے بعد اس کتاب کو آپ 10 مجلس اور جنگ نامہ بولتی ہو میری بہنوں۔ پھر دیکھو اس میں اور غلطی کیا ہے۔ اس کے اندر امام حسن کو، امام حسین کو بہت وہ بتایا ہے۔ حضرت سیدہ زینب کے بارے میں لکھا، غرض روتی رہی زینب بیچاری، اللہ 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 اللہ، غرض روتی رہی زینب بیچاری۔ بیچاری کہتے کس کو؟ پہلے یہ بتاؤ۔ میں نے یہ 2-3 شعر نکالے، پوری کتاب نہیں پڑھی، میں نے کچھ ایسے لفظ نکالے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، رسول پاک گئے، شاعری کے انداز میں لکھا ہوا ہے، رسول پاک سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، رسول پاک تعجب کرنے لگے، جب بھی آتا ہوں میری بیٹی فاطمہ اٹھ جاتی، آج کیوں نہیں اٹھی؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی 3 دن سے کھایا نہیں نا اس لیے۔ میں نے کہا نادان، سیدہ فاطمہ کو جانتا تو یہ نہیں لکھتا، کیونکہ سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کی ماں ہے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدہ فاطمہ حضرت زینب، حضرت مریم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ سیدہ فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کی طاقت یہ ہے کہ جن کا دودھ علی کے بیٹوں کے خون میں شامل ہو، وہ حسنین کریمین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، سر جھکاتے نہیں، خون فاطمی اور خون دودھ فاطمی کے صدقے وہاں سر کٹاتے ہیں، کبھی زندگی میں سر جھکاتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین۔ اس میں لکھا گیا سیدہ زینب، سیدہ زینب بیچاری، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بتاؤ، اس کا جواب ہے ہمارے پاس۔ پھر دوسری بات، ایک آخری مثال دے دو آپ کو۔ پھر اس میں ایک باب ہوتا ہے، مضمون بنا ہوا ہے، اس میں مضمون بنا ہوا ہے 9ویں مجلس معصوم پاک حضرت علی اصغر و جناب پاک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان۔
یہ لکھا ہوا ہے میری بہنوں، دیکھو یہ پیج نمبر آپ دیکھ لیجئے گا، میں غلط تو نہیں نا، 141 اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، دیکھو یہاں پہ۔ اب سننا امام حسین کی شہادت کا جو قصیدہ ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ ابتدا ہے گرا دارو یہ رونے کا مکان ہے، نہم مجلس کا اب آیا بیان ہے، ذرا اب حال ماتم مناؤ، ذرا اب حال ماتم بناؤ، غریباں نے چاک کر کے خاک اڑاؤ، استغفر اللہ۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے ماتم کرو، کیا بتایا جا رہا ہے؟ ماتم کرو۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے نا، ماتم رو، ماتم۔ میں نے کہا نادان اب اس ذات الاخرہ 10 مجلس کو مانے کہ قرآن کو مانے، اس کے اندر ماتم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو مر گیا ہو، جو قبر میں چلا گیا ہو، جو مر کر مٹی میں چلا مل گیا ہو۔ ارے ہماری امت تو وہ ہے، رسول کی امت تو وہ ہے کہ جس کا گنہگار بھی مرتا نہیں ہے، مومن مرتا نہیں ہے۔ مومن کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے، کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹ کر وہ اپنے گھر گیا۔ جب مومن نہیں مرتا تو مومن کے آقا حسین کیسے مر سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے پر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ قرآن تو زندہ بتا رہا اور یہ کرے ماتم کرو، کیا کریں؟ قرآن مانے کس کو مانے؟ کس کو مانے؟ قرآن مانے کہ یہ کتاب مانے؟ قرآن مانے نا۔ پھر ایک دوسری بات، اس کے اندر ایک شعر آیا، وہ میں آخری شعر بتا دوں، اس سے زیادہ میں نہیں بول پاؤں گا۔ یہ جو شعر ہے نا اس سے زیادہ میں نہیں بول پاؤں گا۔ پہلے ایک بات سن لیں آپ لوگ، گریبان سمجھتے ہو؟ گریبان کا مطلب کیا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ گریبان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کسی سے لڑو تو کیا پکڑتے ہو؟ گریبان۔ گریبان کس کو بولتے؟ اس کو بولتے نا، یہ گریبان۔ کیا بولتے اس کو؟ گریبان۔ یہ گریبان ہے۔ کیا ہے؟ گریبان۔ یہ اپنے دماغ میں رکھنا۔ سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ ایک دوست اپنے دوست سے ملا، ملاقات کی۔ اب ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، کیا کہا معلوم؟ ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ رہا ہے یار تو کس کا مرید ہے؟ اس نے کہا میں مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا مرید ہوں۔ اوہو ایسا؟ کہ چل تو تیرے پیر کی پریکشا لیتے ہیں، تیرا پیر کتنا جانتا ہے ذرا دیکھیں ہم لوگ، تیرا پیر کتنا جانتا ہے ذرا دیکھیں۔ تو وہ بولا کوئی بات نہیں، چل میرے پیر کو دیکھنا ہے نا، آزمانا چاہتے ہیں نا۔ کون مفتی اعظم ہند؟ کل جس کی میں نے نعت پڑھی تھی، تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ، آپ نے ان کی بہت ساری نعتیں سنی، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان، یہ سب انہوں نے لکھے۔ کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نشر روح یار آنکھوں میں۔ اس کو لکھنے والے مفتی اعظم ہند کا چل میرے پیر کے پاس گئے دونوں دوست، کہ تیرے پیر کو سوال کرتا ہوں، تیرا پیر جواب نہیں دے پائے گا، مجھے ایسا سوال پوچھوں گا، تیرا پیر جواب نہیں دے گا، نہیں دے سکتا۔ کہ اچھا چل پیر کے پاس گئے۔ سرکار سیدی مرشدی مفتی اعظم ہند، آپ نے دیکھا اپنی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں مرید آئے، آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے کہتے ہیں حضرت یہ میرا دوست ہے، آپ کو ملانے لایا ہوں، میں مرید ہوں۔ اس نے بولا کس کا مرید؟ میں نے کہا آپ کا، تو اس کو دکھانے لایا ہوں۔ اچھا کہ حضرت، وہ دوسرا والا تھا نا، ہوتا ہے نا کچھ جان لیتے ہیں لوگ پھر سنبھل نہیں آتا، اتنا علم آ جاتا ہے پنسورا پڑھ کے، طیبہ ماسک پڑھ کے، ہے نا، ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، سنبھلنا نہیں جاتا، اتنا علم۔ اس نے کہا حضرت میرا ایک سوال ہے، جواب دے پاؤ گے؟ مفتی اعظم ہند نے کہا کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ رسول پاک کی بیٹیاں کتنی تھی، ان کے نام بتاؤ۔ یار یہ تو میں ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بول دے گا، 4 بیٹیاں تھی، یہ نام تھا، بول دے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ کیا کہا مفتی اعظم ہند نے؟ تھوڑی دیر بیٹھو ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر مفتی اعظم ہند اٹھے اور اندر کمرے میں چلے گئے۔
تو دوسرا دوست بولا تیرا ایسا پیر ہے، دیکھ جس کو جواب نہیں آتا تو اندر کتاب دیکھنے گیا ہے، دیکھ تیرا پیر کتاب دیکھنے گیا ہے۔ یار کبھی بھی آپ کسی عالم کو، پیر صاحب کو، کسی پڑھے لکھے انسان کو کوئی سوال کرے اور یہ کہے کہ میں ذرا دیکھ کے بتاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم علم ہے، بلکہ اسی کو علم والا کہیں گے۔ اسے پتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر صحیح نہیں ہوگا سامنے والے کو بتا دوں گا، غلط چیز اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، اس کے بعد یہ مان لے گا، پھر ہوگا کیا کہ یہ زندگی بھر اس پر عمل کرے گا، مجھے گناہ ملتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی بھی عالم، اگر کوئی بھی پیر صاحب، کوئی علم رکھنے والا تم سے کہے کل جواب دوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم علم ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ دیکھ کے بتائے گا تو اچھی بات ہے، پروف کے ساتھ بات ملے گی نا، پروف کے ساتھ۔ ابھی جو میں پروف کے ساتھ بات بتا رہا ہوں وجہ یہی ہے، لوگ تحقیق بیکیق نہیں کرتے، لگ جاتے ہیں کچھ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اور پتہ اس کتاب کے لیکھک کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کے لیکھک مصنف کا نام ہے سید، سننا دھیان سے، سید ذوالفقار علی صاحب ہندوستانی التخلص صفا۔ تخلص مانے نعت میں جو جملہ بولا جاتا ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت کا تخلص کیا ہے؟ رضا ہے نا، مفتی اعظم ہند کا تخلص نوری، تو اسی طرح اس کا تخلص ہے صفا، اور یہ اپنے آپ کو سید بتا رہا ہے، سید نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ شیعہ ہے، شیعہ ٹناٹن شیعہ۔ کون ہے؟ ٹناٹن شیعہ۔ اور میری بہن کہتی ہے آج کا مولوی آ کر بتا رہا، میری بہن اگر تیری طرح سب سوچتے تو ابو بکر میں کلمہ نہیں پڑھا ہوتا۔ آج جب میں نے جمعہ میں کہا کتاب مت پڑھنا، میری بہنوں نے یہ رپلائی دیا کہ آج کا عالم آنے والا ہم کو سمجھا رہا ہے، ہم اپنی دادی کے زمانے سے پڑھ رہی ہیں، پر دادی کے زمانے سے پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا میری بہن اگر تیری طرح سب کی سوچ ہوتی، ابو بکر مسلمان نہ ہوتے، عمر مسلمان نہ ہوتے۔ کیوں؟ نبی جو دین لے کر آئے تو عمر کہہ سکتے تھے ہم تو اپنے دادا کے دین پر رہیں گے، ان کا دین کیوں اپنائیں گے؟ ان کو پتا چلا ابھی تک جس دین میں تھے وہ غلط تھا، اس لیے کلمہ پڑھ لیا۔ میری بہن اب تو سن، یہ کتاب ابھی تک جو پڑھ رہی تھی غلط تھی، ابھی چھوڑ، قرآن اپنا پڑھ، قرآن پڑھ، چھوڑنا اس کو۔ اگر غریب نواز نہ آئے ہوتے تو ہندوستان میں مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ وہ آئے، ہم کو سدھارا، ہم سدھرے، تبھی تو پتا چلا۔ اور یہ کتاب کا جو مصنف ہے نا، مصنف جو اپنے آپ کو سید لکھ رہا ہے، دیکھو یہ رہا نام، میری بہنوں یہ رہا نام، پڑھ لینا۔ یہ کتاب کے مصنف کا نام ہے، یہ شیعہ ہے، اور اکثر شیعہ اپنے آپ کو سید بتاتے۔ کیا بتاتے؟ سید۔ ارے سید ایسے نہیں ہوتے جو اپنے دادا امام حسین کو کیا لکھتے ہیں؟ بیچارہ، مجبور، لاچار۔ نہیں، پوچھو ان سیدوں سے، یہ بتائیں گے کہ آپ کے دادا امام حسین کیا ہے؟ تو ہندوستان کا بیٹا کہہ رہا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، پیر است حسین، بی بنا است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین۔ اللہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ ہمارے نزدیک حسین زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ وہ بیچارے نہیں، ارے ہم ان کے در کے گدا، ہم بیچارے ہیں۔ جب ہم بیچارے بن کے ان کے در پہ جاتے ہیں، وہ زندہ ہونے کی دلیل ایسے دیتے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں مصیبت آتی ہے، مولا حسین کا نام لے لیا، غائب ہو گئی۔ کیوں؟ مولا حسین بتا رہے ہیں اے میرے عاشق یاد کر، بس یاد، تیری مشکل بگا کر بتا دوں گا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حق حسین، مولا حسین۔ مولا حسین مردہ نہیں ہے، یہ شیعہ بتا رہے ہیں ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو۔ تم کرو گے ماتم؟ ارے ہماری شریعت میں جب گھر میں کوئی مر جائے نا تو سوگ بھی صرف 3 دن تک ہوتا ہے۔ کتنے دن تک؟ سوگ 3 دن تک، اس سے زیادہ نہیں، شریعت میں ہے۔ اور یہ لوگ پتہ نہیں کربلا کا ماتم سوگ ابھی تک منا رہے ہیں۔ ہاں، غم حسین ہمارے دل میں ہے، غم حسین ہمارے دل میں ہے، اور غم حسین میں جو روتا ہے نا، اس کے آنسو قیامت میں اس کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ ہمارا امام ہے، لیکن ہم سنی
مولا حسین کا ماتم نہیں کرتے یار. ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں. خدا تو قرآن میں یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہیدوں کی قبر میں رزق بھی پہنچاتے، کھانا. خدا قرآن میں بتا رہا ہے نا قرآن شریف میں کہ ہم تو شہید کی قبر میں کھانا بھی پہنچا رہے. رزق، یہ رزق سے مراد کیا ہے؟ وہی نعمت اللہ جانے، شہید جانے. اب اس کو مردہ کیسے کہہ سکتے؟ آپ امام حسین کے بارے میں کہو گے تو خدا کے واسطے جب بھی کچھ بجاؤ نا تو دیکھو آج مہندی قاسم نہ یار. کیوں مولا حسین نے قاسم، مولا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی لگائی تھی. آپ بجا رہے آج مہندی قاسم تمہاری، پتہ نہیں کدھر سے لائے تم لوگ. ہم سنی ہے نہیں ایسی بات کو مانتے. اور دوسری بات میری بہن، یہ جو تو کتاب پڑھتی ہے نا، کتاب زاد الآخرہ 10 مجلس، اس کے اندر بہت توہین ہے. مت پڑھ بہن، مت پڑھ. ہم آپ کو منع نہیں کرتے اس کتاب کو پڑھنے، آپ کو منع نہیں کرتے مولا حسین کا ذکر کرنے سے. کرو، آپ دل سے کرے، جو کرنا چاہتی ہے کرو، لیکن یار اس کتاب کو مت پڑھو. اس کتاب میں کربلا والوں کو بیچارہ ثابت کیا ہے. میں ایک بات بتا رہا تھا، کیا یار میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، گریبان کس کو بولتے؟ اس کو گریبان بولتے. اب یہ جو شعر میں سنانے جا رہا ہوں نا یار، میں نے جب یہ دوپہر کو پڑھا نا، قسم خدا کی کلیجہ اندر سے دہل گیا. یہ شعر جب پڑھا نا میں نے، اس شعر کے اندر کیا لکھا ہے معلوم؟ پہلے لکھا ہے علی کا دلر مرنے چلا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. علی کا دل بر مرنے چلا ہے. رسول مولا علی کے بیٹے مولا حسین کربلا میں مرنے گئے تھے نہیں نا. پھر اس میں لکھا ہے، پھر جب سیدہ فاطمہ کی شان میں یہ شعر پڑھا نا، میرا دل اندر سے دہل گیا. یار سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے؟ وہ اس بندہ نے جب آ کر سوال پوچھا مفتی اعظم ہند سے کہ بتاؤ نبی کی بیٹی کے نام کیا ہے، مفتی اعظم ہند اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے، ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا، چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا. اس نے آ کر پوچھا حضرت آپ جواب دیکھنے گئے تھے نا؟ آپ نے کہا نہیں، بندہ ایسا کیوں سوچتا ہے؟ تو مرید بولا اے سرکار حضور مفتی اعظم ہند، جب آپ اندر گئے نا، اس کو لگا کہ آپ اندر کتاب دیکھنے گئے ہیں. آپ نے کہا نہیں بیٹا، میں وضو کرنے گیا تھا، تو نے میرے نبی کی بیٹیوں کے نام پوچھے ہیں اور ان کا نام مصطفیٰ رضا کبھی بغیر وضو نہیں لیتا. سبحان اللہ. یار یہ سیدہ فاطمہ ہے. اور ان کے باروں میں اس کم ظرف نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا گریبان آج زہرا کا پھٹا ہے. معاذ اللہ. گریبان آج زہرا کا پھٹا ہے، محمد مصطفیٰ کا سر کٹا. کیسے تیری قلم کیسے چلی نادا؟ اور میری بہن تجھے بولنے میں شرم نہیں آئی؟ وہ سیدہ فاطمہ جس کے بال کی چمک کو نہ آسمان نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا، اس سیدہ فاطمہ کے گریبان کو پھٹانے کی بات کر رہے ہیں. گریبان پھٹے گا تو کیا ہوگا؟ سرکار حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے بال کی چمک کو نہ ماہ نے دیکھا نہ مہر نے. اس رداء نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ فاطمہ کی ذات پر لاکھوں سلام. اے نادان، جب تو نے قلم لکھی تیرا ہاتھ نہیں کٹا، تو نے فاطمہ کی شان میں گستاخی کی ہے. ارے سیدہ فاطمہ وہ ہے کہ اگر گھر میں تنگی آ جائے، سیدہ فاطمہ کے نام کی تسبیح پڑھ لو، اللہ برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ لکھا ہے سیدہ فاطمہ کا گریبان پھٹا تھا. اللہ معاف کرے میری بہن. اب بتا، اب بھی تجھ میں سمجھ نہیں آتی کہ تو ان کی یہ کتاب پڑھے گی؟ یہ جس کے بارے میں ایسا لکھا ہے یہ کتاب تو پڑھے گی بہن؟ آج تجھے منع کیا تو سمجھی نہیں، تو تفصیل کرنے آ گئی. مولانا کیوں بول رہا ہے؟ دیکھ لینا ایک مرتبہ میری بہن کہ میرے اندر جو جو چیز بتائی ہے وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. اگر میری بہنوں کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا، قسم خدا کی یہ کتاب نہیں پڑے گی. سیدہ فاطمہ وہ ہے جن کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں نور بنت نور. ہائے ہائے ہائے. شعر دیکھو، نور کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ شعر کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ نور. اس کو بولتے عشق. کیا بولتے؟ عشق. اور اسی کو بولتے سیدہ، اور سیدہ کے گھرانے والوں سے سچی محبت. اعلیٰ حضرت نے جب
سیدہ فاطمہ کی شان میں کچھ لکھا نہ تو کیسا لکھا؟ گریبان، استغفر اللہ، اب نہیں بولوں گا میں، گریبان کے بارے میں نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے جب سیدہ فاطمہ کی شان بیان کی تو لکھا نور. دیکھنا شعر میں کتنے نور ہیں. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. ہائے ہائے ہائے، ابھی پہلا مصرع ہے، کہہ رہے نور بنت نور زوج نور ام نور نور. مطلب نور بنت نور کی بیٹی نور، ہائے ہائے، زوج نور نور کی بیوی نور، ام نور نور. یہاں حسن اور حسین ہے. ام نور مطلب نور کی ماں نور، دو نور کی ماں نور. لکھتا ہے کوئی ایسا؟ سبحان اللہ. لکھے گا کوئی؟ حضرت لکھ رہے، کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا. اور یہاں امام نہیں رکے، آپ نے پوری نسل کے بارے میں کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو میں نے کیوں روکا؟ اور یہ بیان میں نے آج اس لیے کیا کہ کچھ میری بہنوں کو اچھا نہیں لگا کہ مولانا نے ہم کو مجلس پڑھنے کو منع کر دیا. میں نے کہا بہن منع نہیں کیا، تو پڑھنا، مائک میں مت پڑھ. عورتوں کو جائز نہیں مائک میں تقریر کرنا، خطبہ پڑھنا، نعت پڑھنا. تو پڑھ، لیکن اپنے علاقے کی لڑکیوں کو، عورتوں کو جمع کر. میری بہن تو پڑھ، آپ پڑھیں، میری مائیں پڑھیں، آپ اپنی علاقے کی عورتوں کو جمع کریں. جو پڑھی لکھی ہے ان کو قرآن کے سپارے دیں، یاسین شریف دیں، سورہ رحمان پڑھنے کے لیے دے، سورہ ملک پڑھنے کے لیے دے، 30واں پارہ پڑھنے کے لیے دے. اب ان کے علاوہ کوئی پڑھی لکھی نہیں ہے تو ان کے ہاتھ میں پتھر کے دانے دے دے، ان سے کہیں کہ کلمہ پڑھے، ان سے کہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، ان سے کہیں کہ پتھروں کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھے، ان سے کہیں کہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں. اب ان کے بعد جن کو قرآن پڑھتے آتا ہے آپ نے ان کو قرآن دیا، ان سے کم پڑھی ہوئی لے، ان کے ہاتھ میں ایک کنکر دے دیے. اب ان سے بھی پڑھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں آتا، ان کو آپ تسبیح دے اور کہے اللہ اللہ بول، یہ تیرا اللہ قبول کرے گا. یہ جو تو پڑھ رہی ہے نہ قبول ہو یا نہ ہو، گناہ ضرور ہوگا، گناہ ضرور ہوگا، کیونکہ جملے ایسے نا. تو میری بہنوں، آپ 1 گھنٹے نے، 1.5 گھنٹے نے، 2 گھنٹے تک نعتیں پڑھیں، رسول کی نعتیں پڑھیں، مولا حسین کی شان میں پڑھیں، غوث پاک غریب نواز کی شان میں منقبت پڑھیں. آپ کو منع نہیں ہے، لیکن یہ کتاب مت پڑھیں. میں نے یہ بولا تھا، جمعہ کے دن یہ بولا تھا، اور پتہ نہیں میری بہنیں کیا بول رہی ہے. مجھے کچھ لوگ آ کے بتا رہی ہے کہ عورتیں یہ بول رہی ہے کہ میں نے مولانا کو پکڑ کے ڈانٹ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کوئی ملا نہیں، کچھ نہیں ہوا. پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بہن، اگر تو نے ڈانٹا ہوں نا میں برداشت کر لیتا. کیوں؟ کیونکہ تجھے سچ پتا نہیں تھا. بہن اب تجھے سچ پتا چلا نا کہ میں نے کیوں منع کیا تھا، تو میری بہن تو بھی مت پڑھنا اور اپنے ایریے کی دوسری عورتوں کو بھی منع کرنا. اور ایک افسوس کی بات بتاؤ میری بہنوں، بات نکلے تو سنیں، سننا چاہتے نا آپ لوگ. ایک پتے کی بات بتاؤں، اور اس کتاب کو کہاں پڑھایا جاتا ہے پتہ ہے؟ علاقے کی عورتیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہے نا، وہ اگر بچیوں کو اردو سکھاتی ہے تو یہ پڑھاتی ہے. ارے میری بہن، اردو سکھانے کے لیے تو اس کا سہارا لے رہی ہے. اگر تجھے اردو سکھانا ہی ہے تو ایک بہترین کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے دادا استاد علامہ بدر الدین کی لکھی ہوئی تعمیر ادب، اس کو پڑھاؤ. ایسی ٹناٹن اردو سیکھے گی بچی یا بچہ. تعمیر ادب پڑھاؤ، وہ مکمل ہو جائے. انوار شریعت، نظام شریعت، قانون شریعت، بہار شریعت، یہ سب پڑھاؤ. پھر آپ کی بیٹی ایسی اردو پڑھے گی کہ اگر کوئی مولانا صاحب سنیں گے تو سن کر کہیں گے بھائی جان آپ نے اپنی بیٹی کو دارالعلوم میں پڑھایا ہے کیا؟ لیکن یہ پڑھیں گے نا تو آپ کے مولانا صاحب مل کر کہیں گے اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، کہاں پڑھایا ہے، یہی بولیں گے. سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو جو میری بہنیں
جو 10 مجلس پڑھنے جاتی ہے خدا کے لیے آپ نہیں پڑھیں گی تو کوئی اور سنے گا نہیں، آپ سمجھیں گی تو سب سمجھیں گے، آپ روکیں گی تو سب رکیں گی۔ جو عورتیں اردو سکھانے میں اس کا استعمال کرتی ہیں خدا کے واسطے نہ سکھائے، آپ کو اردو سکھانا ہے میں کتابیں بھجواؤں گا، وہ بھی فی سبیل اللہ، بس آپ بولنا بچی کو اردو سکھانا کتاب آ جائے گی۔ ہے ہمارے کچھ ایسے دوست ابھی بھی دے رہے دین کی راہ میں، وہ کتاب پہنچا دیں گے۔ یہ شیعوں کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، شیعہ سمجھتے نا آپ لوگ، جانتے ہیں نا شیعت کیا ہے؟ ابو بکر کو نہ مانے، حضرت علی سے محبت کرے، مولا حسین سے محبت کرے، اس کو شیعہ نہیں بولتے، آپ نے سمجھا نہیں۔ مولا علی سے محبت کرے، حضرت علی سے محبت کرے، سیدہ فاطمہ کربلا کے 72 نفوس قدسی سے محبت کرے، اس کو شیعہ نہیں بولا جاتا، بلکہ ابو بکر سے بغض رکھے، عمر ابن خطاب کو نہ مانے، حضرت عثمان ذو النورین کو نہ مانے، صحابہ کی توہین کرے، اس کو شیعہ بولا جاتا ہے۔ تو محبت علی کس کو کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا آ ہماری قوم کے درمیان، آ جب آئے گا صرف محرم میں ہمارا بچہ علی نہیں کہتا ہوگا، برس کے 365 دن آپ جب بھی سنی کو پوچھے گا بتا بیٹا تجھے نعرہ آتا ہے؟ ہمارے یہاں بچہ ماں باپ بعد میں بولتا ہے، حق حسین پہلے بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بولتا ہے؟ آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں نظر آ رہا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے حق حسین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ کے ساتھ آپ کے سارے جسم کو سلامت رکھے۔ آمین۔ یار محبت رسول اور محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ سے محبت ہونا، اس کو سنی بولا جاتا ہے اور اس کو مولا علی والا بولا جاتا ہے۔ ورنہ میں نے 2 تقریب پہلے کہا تھا نا کہ حضرت علی نے کہا ابو بکر مبارک ہو تم کو، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں اسی کو ڈالنا جس کے دل میں ابو بکر۔ یار یہ صحابہ کا اتحاد تھا، شیعت کے اوپر نہیں چلنا۔ آپ کو ماتم کس کو بولتے پتہ ہے نا آپ کو؟ سینہ پیٹنا ماتم ہے۔ آپ پیٹو گے نہیں نا؟ ہمارے حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور کل صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یار ہم انہی کے چاہنے والے، انہی کے ماننے والے، انہی سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، انہی سے محبت الفت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ان کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ محبت حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں تو میں